مخصوص انداز میں فضائل و مصائب محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد مبارک کے بلند تر صلوات۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ بیمار مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ در اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو بھی آتا ہے، جب بھی آتا ہے، جہاں سے بھی آتا ہے، وہ خالی نہیں جاتا۔ جب ہم ذکر کرنے کے لیے یا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں، لوگ ہمارے ذمہ دعائیں لگاتے ہیں۔ ان تمام مومنین و مومنات کی حوائج شرعیہ کی برآوری کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت اور ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی قبولیت کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والشهداء والصديقين ونبي عباد الله الصالحين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ
جس طرح برکتوں والا یہ مہینہ ہے، اللہ نے یہ ذکر بھی برکتوں والا عطا فرمایا ہے۔ اور آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس پورے گاؤں میں سے آپ لوگوں کا انتخاب کر لیا۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے مزاج کو نہیں سمجھتا اور آپ میں سے اکثر میرے مزاج سے واقف نہیں ہیں، لیکن جہاں تک تعلق اہل بیت کی محبت کا ہے تو پھر مزاج مل جاتے ہیں۔ یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ اللہ نے جو ہم کو عطا کیا، اس بابرکت مہینے میں ہم کچھ حق کی باتیں سنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس کلچر اور ثقافت میں ہم بستے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ بہن بھائی کا جھگڑا ہو رہا ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہا ہے۔ بہن کہتی ہے میں حق پر ہوں، بھائی کہتا ہے میں حق پر ہوں، باپ کہتا ہے میں حق پر ہوں، بیٹا کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق باطل کی اتباع کر لیتا تو تباہ و برباد ہو جاتا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ، اگر حق باطل کا اتباع کر لیتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، زمین کا فرش ختم ہو جاتا، آسمان کا شامیانہ ٹوٹ کر زمین پر آ پڑتا۔ اور میں کبھی کبھی ان ذمہ داروں سے، ان بڑے بڑے زمین والوں مربوں والوں سے کہا کرتا ہوں جو کہتے ہیں اتنی گندم اتنی دھان، تیری گندم تیری دھان تیری فصلیں یہ تباہ و برباد ہو جاتی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے زمین بھی تباہ ہو جاتی، آسمان بھی تباہ ہو جاتا، زمین و آسمان کے درمیان مخلوق کا وجود ختم ہو جاتا۔ اگر حق باطل کا اتباع کر لیتا تو مجھے کہنے دو، زمین کا اپنی جگہ پہ باقی رہنا، آسمان کا اپنے مقام پہ باقی رہنا، تیرا زمین سے انگوری لینا، تیرا گندم لینا، تیرا اناج لینا، تیرا فصلیں لینا، یہ بتاتا ہے کہ آج تک حق نے کسی باطل کا اتباع نہیں کیا۔ اور مجھے روزہ بھی ہے، میں زور بھی نہیں لگانا، آج تک حق نے باطل کا اتباع نہیں کیا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر لوگوں کی خواہشات کا اتباع کر لیتا حق، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، زمین ختم، آسمان تباہ ہو جاتا، اس زمین و آسمان کے درمیان مخلوق ختم ہو جاتی، اس کا وجود ہی باقی نہ رہتا۔ یہ کائنات کا اپنے مقام پہ باقی رہنا، یہ سورج کا اپنے وقت پہ نکلنا، یہ شام کا چاندنی دینا، یہ ستاروں کا روشنی دینا، یہ بتاتا ہے کہ کوئی تو ایسا حق موجود ہے کہ جس نے آج تک باطل کا اتباع نہ کیا۔ اور یقین کریں کہ اتباع کے اندر مولانا تشریف رکھتے ہیں، اتباع کے اندر
اور بیعت کے اندر فرق ہوتا ہے. اتباع اور ہوتی ہے، بیعت اور ہوتی ہے. آپ سارے ماشاءاللہ یہ مجلس میں تشریف لائے ہیں، آپ اتباع کر رہے ہیں. بغیر معاہدہ کے کسی کے پیچھے چلنا، اس کا نام ہے اتباع. میری گاڑی آگے جا رہی ہے، مولانا کی گاڑی میری گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے. اب یہ میری گاڑی کے پیچھے جو گاڑی آ رہی ہے، یہ میری گاڑی کا اتباع کر رہی ہے، بغیر معاہدے کے چل رہی ہے. ہو سکتا ہے کوئی چوک آئے، میں ادھر نکل جاؤں، یہ ادھر نکل جائے. آپ معاہدہ کر کے نہیں بیٹھے، جس کا دل چاہے بیٹھ جائے، جس کا دل چاہے چلا جائے. بھائی معاہدہ کر کے کسی کے پیچھے چلنا، اس کا نام ہوتا ہے بیعت. اور بغیر معاہدے کے کسی کے پیچھے چلنا، اس کا نام ہوتا ہے اتباع. جو اللہ، جو اسلام، جو توحید، جو قرآن، کسی کا اتباع، کسی باطل کا اتباع گوارا نہیں کرتا، وہ اللہ کسی باطل کی بیعت کیسے گوارا کر لے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ. علی بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کوئی اس کے بابے ریاض کا نواز بھائی مٹھ ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں نواز. جو اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ حق کسی باطل کا اتباع کرے، وہ اللہ یہ گوارا کرتا ہے کہ وہ حق کسی باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق باطل کا اتباع کر لیتا، زمین تباہ ہو جاتی، آسمان تباہ ہو جاتا. تو آئیے اس کائنات کے سب سے بڑے حق کے پیغام لانے والے پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ حق ہے کیا؟ یہ حق ہوتا کیا ہے؟ رسول خدا جو کہ حق کی ترویج کرنے والے، اور جو کہ حق کا پیغام دینے والے، جو کہ حق کا میسج دینے والے، جو کہ حق کی باتیں کرنے والے، جو کہ لوگوں کو حق بتلانے والے. اور میرا نبی جس نے جانوروں کے حق بھی بیان کیے، جس نے انسانوں کے حق بھی بیان کیے، جس نے درختوں کے حق بھی بیان کیے، جس نے نباتات و پتھر تک کے حقوق کو بیان کیا، کائنات کے ذرے ذرے کے حق کو بیان کیا. یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح یہ حق ہے کس کے ساتھ؟ تو پیغمبر، نبیوں کا سلطان، سید الانبیاء، احمد مجتبی، میرا مکی اور مدنی نبی، اپنے صحابہ کے مجمع میں سید الانبیاء کہتے ہیں صحابیوں آج میں تمہیں حق دکھانا چاہتا ہوں. آج میں تمہیں حق دکھانا چاہتا ہوں. حق بتانا نہیں چاہتا، بتا تو دیا، حق دکھانا چاہتا ہوں. اب حق کا دکھانے والا مصطفیٰ اور مجمع صحابہ کا، پڑھنے والا کو جیسے طالب علم اور سننے والے آپ جیسے. سبحان اللہ. پڑھنے والا محمد مصطفیٰ، سننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی ہستیاں. اور پیغمبر نے ایک نظر اپنے صحابہ پہ دوڑائی، ایک ایک چہرے صحابی کے چہرے کو میرے پیغمبر نے دیکھا. اور اس حق کا پیغام پہنچانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کا انتخاب کیا جس کا نام سلیمان ہے. نگاہ پڑی پیغمبر کی سلیمان کے چہرے پر اور فرمایا سلیمان تم اس حق کا اعلان کرو. اور سلیمان حق کا اعلان کرنے کے لیے صحابہ کے مجمع سے اٹھے، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے، مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے. میں کہوں گا اے پیغمبر تیرا انتخاب بھی بڑا عظیم تھا، تو نے چن لیا. اور مولانا طارق جمیل صاحب تو خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ جنت جن صحابہ کی مشتاق ہے نا، ان 4 صحابہ میں حضرت سلیمان فارسی بھی ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. وہ حق کا پیغام دینے والے پیغمبر اسلام، ایک حق
شناس کو بلاتے ہیں، حق کی پہچان رکھنے والے کو بلاتے ہیں. آئے ہیں سلیمان فارسی اور آگے اللہ کے نبی کا پیغام لے کر مدینہ کی گلیوں سے خرامہ خرامہ نکل رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ مدینہ کی گلی میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیتے من ارادہ ان ینظر الحق، جو بھی چاہتا ہے حق دیکھنا آج مدینہ میں نبیوں کا سلطان دکھانا چاہتا ہے، آ کے دیکھ لے. لیکن بڑا کریم صحابی تھا، مدینہ کی گلیوں سے نکلا، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مدینہ کی گلیوں سے نکل کر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے. اور جو اہل علم بیٹھے ہیں، جو اہل تقویٰ بیٹھے ہیں، جو عربی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ آئے ہیں سلیمان فارسی. اور آ کے نہیں کہا ایھا مکہ، اے مکہ کے رہنے والوں، ایھا المدینہ، اے مدینہ کے رہنے والوں، ایھا العرب، اے عرب کے رہنے والوں، ایھا العجم، اے عجم کے رہنے والوں، ایھا الانسان، اے انسانوں، ایھا الجن، اے جنوں، السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے رہنے والوں. نہیں کیا ہے کسی کو. جناب سلیمان نے مخاطب بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور کہا آلہ آلہ. اب اہل علم بھی جانتے ہیں کہ یہ آلہ ہوتا کیا ہے. یہ بہت بڑا اعلان ہے جو جناب سلیمان فارسی کر رہے ہیں. آلہ خبردار. میں کہوں گا یا سلیمان فارسی، آپ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ مدینہ والے آ جاؤ، مکہ والوں آ جاؤ، کوفہ والوں آ جاؤ، زمین والوں آ جاؤ، آسمان والوں آ جاؤ، جنوں آ جاؤ. یہ اعلان کیوں نہیں کرتے؟ عجب نہیں. سلیمان کہتے اگر کہہ دیتا مکہ والے آ جاؤ، مدینہ والے کہتے ہمیں تو نہیں بلایا تھا. اگر کہہ دیتا زمین والوں آ جاؤ، آسمان والے کہتے ہمیں تو نہیں بلایا تھا. اگر کہہ دیتا جنوں آ جاؤ، انسان کہتے ہمیں تو نہیں بلایا تھا. اگر زمین والوں کو بلاتا آسمان والے ناراض ہو جاتے، آسمان والوں کو بلاتا فرشتوں کے نمائندے ناراض ہو جاتے. اللہ اکبر. کیا کیا میرے سلیمان نے؟ کہا آلہ خبردار. یعنی کائنات کا ہر فرد سن لے جس کا تعلق جنوں سے ہے، جس کا تعلق انسانوں سے ہے، جس کا تعلق فرشتوں سے ہے. گویا کہہ رہے تھے کائنات کی ساری مخلوق سن لو، اللہ کا نبی حق دکھانا چاہتا ہے. اور جو دیکھنا چاہتا ہے نا وہ اپنا گھر چھوڑ دے، اللہ کے گھر میں آ جائے، مصطفیٰ کے پاس آ جائے. نبیوں کا سردار حق دکھانا چاہتا ہے. تو مجھے کہنے دو مکہ کے نمائندے، مدینہ کے نمائندے، جنوں کے نمائندے، انسانوں کے نمائندے، فرشتوں کے نمائندے، زمین والوں کے نمائندے، آسمان والوں کے نمائندے. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. پیغمبر اسلام حق دکھانا چاہتے تھے. مسجد بھری ہوئی تھی. صحابہ کرام کا مجمع تھا. نماز ظہر کا وقت تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور بہت بڑا خطبہ. اگر میں بیان کروں تو 1 گھنٹہ چاہیے. سید الانبیاء نے جو خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد ایک جملہ کہا اینا علی ابن ابی طالب. ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ اب جب یہ لفظ کہے نا کہ اینا علی ابن ابی طالب، میرے تاریخ میں، کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی. میں نے تاریخ میں پڑھا علی نے فرمایا پیغمبر کے ساتھ میں یوں رہا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ متصل رہتا ہے، جڑا رہتا ہے. جیسے چھوٹا سا پرندہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے، چھوٹا سا پرندہ اپنی ماں سے مانوس رہتا ہے، جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے مانوس رہتا ہے. میں ایک لمحہ کے لیے بھی، میں ایک منٹ کے لیے بھی حضر ہو، سفر ہو، پیغمبر سے جدا نہیں ہوا. پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. پیغمبر کے ساتھ رہنے والا علی آج بالکل مجمع کے پیچھے بیٹھا ہے. سفر میں، حضر میں، گلی میں، بازار میں، محفل میں پیغمبر کے بالکل قریب ہوتا تھا. کندھے کے ساتھ کندھا، بالکل پیچھے ہوتے تھے، بالکل ساتھ ہوتے تھے. لیکن آج جب پیغمبر حق دکھانا چاہتے ہیں تو آپ مجمع کے آخر
अय्ना अली इब्न अबी तालिब। अली उठे, जब अली उठे, अली चलने लगे, मजमा को चीरते हुए आ रहे थे। कौल हकीम ला यखलु अन हिकमा, फिर हकीम ला यखलु अन हिकमा, न हकीम का कौल हिकमत से खाली होता है, न हकीम का फिर हिकमत से खाली होता है। ए पैगंबर के पहलू में बैठने वाले अली, आज उधर क्यों बैठ गए? अली बताना चाहते थे ताकि दुनिया देख ले कि हक आ रहा है, हक आ रहा है। कोई ये ना कह दे कि मैंने देखा नहीं था। मजमे को चीरते हुए अली इब्न अबी तालिब आए। जब पैगंबर के मिंबर के करीब आए तो पैगंबर ने फरमाया, अली जरा और करीब आइए, अली और करीब आए, अली जरा और करीब आइए, अली और करीब आए। अब पता है ना आपको, पैगंबर तो बैठते थे मिंबर की केड़ी सीढ़ी थे, पंजाबी में नाम की चौथी सीढ़ी पे। और बड़े ताज्जुब की बात है, मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मोहम्मद सलेदी साहब ने बड़ा खुदा ने सलामत रखे, उनका जुमला है, बड़ा खूबसूरत जुमला। वो इरशाद फरमाते हैं कि जब चौथी खिलाफत मिली ना मौला अली को, पहले खलीफा आए वो पहली सीढ़ी पे बैठे, दूसरे खलीफा आए वो दूसरी सीढ़ी पे बैठे, तीसरे खलीफा तशरीफ लाए वो तीसरी सीढ़ी पे बैठे। पहली पे अबू बकर, दूसरी पे उमर, तीसरी पे उस्मान, चौथी सीढ़ी खाली पड़ी थी। अब जब अली को खिलाफत मिली, अली ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा, दूसरी पे कदम रखा, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखना था। लोग ताज्जुब से देख रहे थे कि अब अली कहाँ बैठते हैं, अली कहाँ बैठे जहाँ पे पैगंबर बैठते थे, अली कहाँ बैठे जहाँ पे रसूल बैठते थे। अब जब पैगंबर की जगह पे अली बैठे, लोगों का ताज्जुब देखा तो अली ने कहा, ताज्जुब क्यों करते हो, ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैं तो पैगंबर के दोष का सवार हूँ। तुम लकड़ी के मिंबर पे ताज्जुब कर रहे हो, मैं तो पैगंबर के शानों पे सवार हुआ हूँ, मैं तो नबी के शानों का सवार हूँ, मैंने तो सवारी की है, मैंने तो इन शानों पे अपने पांव रखकर काबा से बुतों को गिराया है। आए और चौथी सीढ़ी के जब करीब आए, पैगंबर ने अपना हाथ, आप तो उलमा कहीं से सुनते हैं, मन कुन्तु मौला हो फहादा अली मौला, इससे पहले भी पैगंबर ऐलान कर चुके हैं। अपना हाथ अली के हाथ में दिया और अपने सहाबा से कहा, मन अरादा अन यंजुर इलल हक, जो भी चाहता है हक को देखे, फंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, उसे चाहिए तो वो अली को देखे। और फरमाया, अल हक मा अलीन व अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अल्लाह बड़ा जुमला है, अल-हक़ मा अलीयन व अली मा अल-हक़। रोज़े के साथ बहुत मुश्किल है, मगर ना थोड़ा सा जोर लगा बैठो तो लब खुश्क हो जाते हैं। हक़ मा अलीयन व अली मा अल-हक़, हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। ये जुमला मेरे मौला की फजीलत का बेयान नहीं है। आप सब हक़ के साथ हैं या नहीं? अहले सुन्नत बैठे हैं मेरे भाई, उनसे पूछो, वो कहते हैं हम हक़ के साथ। अहले देवबंद से पूछो, वो कहते हैं हम हक़ के साथ। शिया से पूछो, वो कहते हैं हम हक़ के साथ। अहले सुन्नत से पूछो, वो कहते हैं हम हक़ के साथ। हर कोई कहता है हम हक़ के साथ हैं, नबी हक़ के साथ, रसूल हक़ के साथ, अंबिया हक़ के साथ, आइमा हक़ के साथ, औसिया हक़ के साथ। जिससे पूछो वो कहता है मैं हक़ के साथ। ये कोई जुमला मेरे मौला की फजीलत का मेयार नहीं है। अगला जुमला मेरे मौला की फजीलत का मेयार है, जब कहा ना अल-हक़ व अलीयन व अली मा अल-हक़, हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। फिर हाथों को उठाया सैयदुल अंबिया ने, हाथों को उठाया मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, हाथों को उठाया सैयदुल रसूल ने और एक दुआ की, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ा हैसुमा दारा अली। ऐ मेरा अल्लाह, जिधर जिधर अली फिरता जाए हक़ को भी उधर फेरना है। सारी दुनिया हक़ के साथ, सारे रसूल हक़ के साथ, सारे नबी हक़ के साथ, सारे इमाम हक़ के साथ। लेकिन एक बात याद रखना,
ایک بات یاد رکھنا، حق آگے آگے ہے، ساری دنیا پیچھے پیچھے ہے۔ میں نہیں کہہ رہا پیغمبر دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کر، آپ مولویوں سے دعا کرواتے ہیں، مولوی صاحب دعا کیجیے گا، علامہ صاحب دعا کیجیے گا، قاری قرآن دعا کیجیے گا، حافظ قرآن آپ کسی بزرگ سے کہتے ہیں دعا کیجیے گا۔ اور ہم دعا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم تو گناہگار ہیں، ہماری زبان سے جھوٹ بھی نکل سکتا ہے، غیبت بھی نکل سکتی ہے، چغلخوری بھی کر سکتے ہیں، حسد بھی کر سکتے ہیں، کینہ اور بغض و عداوت و منافقت بھی کر سکتے ہیں، غلط سن بھی سکتے ہیں، غلط کہہ بھی سکتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر دعا کرنے والا مصطفیٰ ہو، دعا کرنے والا نبی خدا ہو، دعا سننے والا خدا ہو، کر رہے ہو علی کے بارے میں اللہم عدل الحق حیث ما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھرتا ہے۔ اور ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، میں نے 4 بجے شاگردہ کے ممبر پہ بیٹھنا بھی ہے اور روزہ بھی ہے، اور پھر مجلس روزے کے ساتھ وہ مجلس سے مسجد لیتا نہیں تھا، ادھر نہ آتا تو ویسے کھلے پڑھنے تھے، بزرگ تھے، والد تھے، ادھر نہ جاتے، ادھر بھی پروفیسر صاحب تھے، ہماری فیلڈ کے آدمی تھے کالجز کے، وہ ناراض ہو جاتے، دونوں کی ناراضگی کو دور کرتے ہوئے میں آ گیا۔ میرا آنا اللہ بھی قبول فرمائے، آئمہ بھی قبول فرمائے، آپ بھی قبول فرمائے۔ ہم عظمت الحق وعنصنۃ الصدق وعلام الہدی، پیغمبر کا بیٹا فرماتا ہے آل محمد حق کی نشانیاں ہیں، آل محمد حق کے پرچم ہیں، آل محمد ہدایت کے مینار ہیں۔ اگر حق لینا چاہتے ہو، کسی دروازے پہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی در کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، بڑے دروازے سجانے والوں نے، بڑے دروازے لگانے والوں نے، بڑی حدیثیں لکھنے والوں نے، لیکن ہم نہیں گئے کسی دروازے پر، ہم تو رک گئے اسی دروازے پہ جس کے ماتھے پہ لکھا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہم عظمت الحق وعنصنۃ الصدق وعلام الہدی، یہ ہدایت کے پرچم۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ایک طالب علم کی سخت قسم کی گفتگو، آپ ناراض نہ ہو جانا۔ ہم آدم، یہ ہدایت کے پرچم ہے۔ یہ سامنے کیا لگا؟ پرچم؟ اس پرچم کی طرف کوئی پتھر اٹھا کے مارے، خدا کی قسم اس کی نسلیں ختم کر دیں گے۔ عباس وفا کے غازی کے پرچم کی طرف کائنات میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، فساد ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا عظیم پرچم، اس کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے کوئی، اور آج کل تو ہے بھی پتہ نہیں اس قسم کا دور، کسی کو پہچاننا ہو نا تو اس کے گھر پہ لگے ہوئے پرچم کو دیکھ لو، پیپل پارٹی کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے، اس کے گھر کے لگا ہوا وہ پرچم بتاتا ہے اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے۔ لیکن اگر کسی کے گھر پہ کالا علم حضرت عباس کا لگا ہو، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پتہ چل جائے گا عباس کا غلام ہے، زہرا کا نوکر ہے، علی کا نوکر ہے۔ اگر اس پرچم کی طرف کوئی پتھر مارے، ہم ہاتھ کاٹ دیں گے، ہم آنکھ نکال دیں گے۔ اللہ اکبر، اگر اس پرچم کی کوئی توہین کرے، ہم اس کی انگلی کاٹ دیتے ہیں۔ اگر گھر کی چھت پہ لگا ہو عباس کا پرچم اور گھر کی چھت کے نیچے ہو نصیب و نام کے گانے، ہاں اے زاداران حسین، اے غازی عباس کے نام پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے، کیا یہ عباس کی توہین نہیں ہے؟ کہ یہ پرچم یا عباس کی بے حرمتی نہیں ہے کہ غازی عباس کا پرچم اس چھت پہ لگا ہو اور اس چھت کے نیچے گانے انڈیا کے چل رہے ہوں، اس چھت کے نیچے تالو تگے لگ رہے ہوں، اس چھت کے نیچے دنیا کے ڈرامہ باز ان کے گانے لگائے ہوئے ہوں۔ نہیں میرے دوست، یہ متبرک مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور تو اور میں تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے علی
جیسا وسیلہ عطا کیا، اللہ نے فاطمہ جیسا وسیلہ دیا، اللہ نے حسن جیسا وسیلہ دیا، اللہ نے حسین جیسا وسیلہ دیا. اور رات کے وقت کو یہ شب قدر کی 2 راتیں گزر چکی ہیں، 23 کی رات آئے گی، اہل سنت بیٹھے ہیں، 27 کی رات آئے گی، فرشتے گلیوں میں صدا لگاتے ہیں، حل من سائل حل من مستغفر حل من تائب. ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی اپنے اللہ سے معافی مانگنے والا؟ آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ. میرے محترم، جتنا جتنا جھکتے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں بلند کرتا چلا جائے گا. یہ ماتھا جھکاتے جاؤ گے اللہ تمہاری اس پیشانی کو اس دنیا میں بلند کرتا چلا جائے گا، اس لیے کہ تم اور ہم علی کے ماننے والے ہیں. اور میرا جی تو چاہتا تھا اگر یہ رمضان کا مہینہ نہ ہوتا تو میں آپ کو سناتا کہ علی نے کیا وصیتیں کی تھی آپ کو. اے شیعہ، اے اہل سنت بھائی، علی نے اپنے بیٹوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو کون کون سی وصیتیں کی تھی؟ ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، اللہ اللہ بالصلاۃ، کبھی نماز کو ترک نہ کرنا، کبھی نماز کو نہ چھوڑنا. اور خدا کی قسم کوئی چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں کسیرا میسر نشد ہی سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. اقبال کا خوبصورت کلام ہے. اور تم کس کو ماننے والے ہو؟ جس کو جو آیا بھی خدا کے گھر میں، جو گیا بھی خدا کے گھر سے. اور یقین کریں یہ خوش نصیبی اللہ نے آپ کو دی ہے کہ ہماری موت بھی خدا کے گھر میں ہونی چاہیے، ہماری موت بھی ذکر خدا میں ہونی چاہیے. کتنا پیار تھا علی کو نماز سے کہ بدخوں نے تو دامن پکڑ لیا تھا. رونے کے لیے آئے نا. اور میں ذاکری نہیں کرتا، میں رات بھی مجلس میں کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنی طرف سے لوگ مسائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو رلانے اور رونے کی نہیں. میرے دوستو، رونے اور رلانے کی کوئی ضرورت نہیں. غلط بات کر کے ایک بات تمہاری سمجھ میں آ گئی اور تمہارا ایک آنسو تمہاری آنکھ سے نکل کر تمہارے رخسار پہ آ گیا، تمہاری بھی بخشش ہو جائے گی، میری بھی بخشش ہو جائے گی. علی کو کتنی محبت سی نماز سے، کتنا عشق سا نماز سے. پتہ ہے نا 19 کی رات کو کھانا کہاں تھا؟ بیٹی کے گھر میں تھا نا، ام کلثوم کے گھر میں تھا نا. اور یہاں جو باپ بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بیٹی تمہارے لیے کھانے کا اہتمام کرے تو کیا کیا نہیں اہتمام کرتی؟ بیٹی اپنے باپ کو کھانے پہ بلائے تو کتنا اہتمام کرتی ہے. بیٹی کو علی کی ام کلثوم سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے لیے انتظام کیا. سننا ملک صاحبان، کون سا انتظام کیا؟ بیٹی نے ایک دودھ کا گلاس تھا، ایک تھوڑا سا نمک تھا، جو کی روٹی تھی. علی افطار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر میں. اتنا بڑا علی جب دیکھا نا دسترخوان پہ 3 کھانے پڑے ہیں، میں تو اپنے علماء سے، اپنے ذاکرین سے، اپنے بھائیوں سے یہ کہا کرتا ہوں، ہمارے میز تو چنے پڑے ہوتے ہیں کھانوں سے اور علماء کرام ان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. علی کی سیرت کیا تھی؟ کہا ام کلثوم ان میں سے ایک چیز کو اٹھا لو. کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا بابا دیر تک حساب دیتا رہے؟ تمہارا بابا دیر تک حساب دیتا رہے؟ کبھی دسترخوان پہ بیٹھ کے سوچا تو کرو کہ علی جیسا شیر خدا جس کے دامن پہ گناہ کا دھبا بھی نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے بیٹا کیا تیرا بابا دیر تک حساب دیتا رہے؟ ایک چیز کو اٹھا لے. اور آپ نے علماء سے سنا دودھ کا پیالہ اٹھا لیا. ہاں امام کا حکم تھا نا، دودھ کا پیالہ اٹھا دیا، نمک سے افطار کیا. صبح کا وقت آ گیا، علی چلنے لگے نماز کے لیے. کتنی پیاری تھی علی کو نماز. جب چلنے لگے نا اور ام کلثوم کے گھر سے نکلنے لگے، علی جب چلنے لگے نا مسجد کی طرف جانے لگے تو کیا ہوا؟ بطخوں نے گھیر لیا. گھر میں بطخیں تھی نا، جانور تھے، نگوت تھے جانور، لیکن علی تجھے پہچان لیا. علی تو علی ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ بطخوں نے دامن کو پکڑ لیا. علی نہ جائیے، زبانی بے زبانی میں کہہ رہی ہوگی علی نہ جائیے، یہ آپ کا آخری سفر
سفر ہوگا. ہاں پتہ ہے کیا کیا علی زمین پہ بیٹھ کے بطخوں کو پیار دیا اور کہا بیٹا ام کلثوم ان کے کھانے کا خیال رکھنا, ان کے پینے کا خیال رکھنا, جو جانوروں کے بھی کھانے پینے کا خیال رکھے اسے علی کہتے ہیں. علی گھر سے نکلے, علی نے عبا پہنی ہوئی تھی, عبا کا دامن ایک کنڈی سے الجھ گیا. ایک کنڈی کے اندر عبا کہاں, میں تو کہتا ہوں گھر کا دروازہ بھی روک رہا تھا کہ علی نہ جائیے, لیکن علی کہہ رہے تھے میں کیوں موت سے ڈروں, علی کو موت کا ڈر نہیں ہے. آئے ہیں مسجد میں, سنا آپ نے علماء ذاکرین سے, علی نے اٹھایا ہے اس ملعون کو جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ ہے, اس کو اٹھایا, اونھا سویا پڑا تھا. علی نے کیا جملہ کہا, علی یہاں بھی درس دے رہے تھے, اونھا نہ سویا کرو, یہ شیطان کا سونا ہے, انسان اس طرح نہیں سوتا, شیطان سوتا ہے. اس کو سیدھا کیا, اس کو اٹھایا, علی نے آذان دی. علی کی زندگی کی آخری آذان تھی. اللہ اکبر. ام کلثوم و زینب نے اپنے بابا کی آخری آذان کو سنا, علی نے آذان دی, اور آذان دینے کے بعد گلدستہ آذان کو چھوڑنے کے بعد علی کہاں آئے, علی محراب مسجد میں آئے. علی نے نماز شروع کرائی, اور نماز سے سنا آپ نے اس ظالم نے پہلا وار کیا مسجد کے محراب پہ لگا, لیکن جب دوسرا وار کیا علی کا سر سجدے میں تھا. ایک مرتبہ یہ زہر آلود تلوار علی کے سر میں لگی, سر شکافتا ہوا خون بہ کے نیچے تہہ پہ آیا, اور جب خون کو زمین پہ آتے دیکھا تو علی نے ایک جملہ کہا, بسم اللہ و باللہ, بسم اللہ و باللہ, علی ملت رسول اللہ, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. بس میں اپنے مصائب کی طرف آ رہا ہوں, آخری جملہ اور آپ سے دعا چاہتا ہوں. علی آئے, علی زخمی ہو گئے, علی کو اٹھایا گیا, حسن بھی دوڑتے آئے ہوں گے, عباس بھی دوڑتے آئے ہوں گے, حسین بھی آئے ہوں گے. میں اہمیت نماز بتانا چاہتا ہوں. کیا کہا, بیٹا حسن پہلے نماز پڑھاؤ. ہاں جن کو نماز یاد نہیں رہتی, بیٹا حسن پہلے نماز پڑھاؤ. علی نے بیٹھ کر نماز پڑھی, حسن مجتبی نماز پڑھا رہے تھے. بس سنو عزادارو, آخری جملہ رونے کے لیے کافی ہے. نماز پڑھا رہے تھے علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسن مجتبی. ادھر سے نماز کا سلام ختم ہوا, سارے بیٹوں نے علی کو اٹھایا, ایک چادر میں ڈالا. علی کو چادر, کون علی جو شیر خدا ہے, جو ایک انگلی سے پیپر کا در اکھاڑ دیتا ہے, آج اتنا تو کمزور ہو گیا. بیٹوں نے چادر میں اٹھایا, کہیں سے عباس نے پکڑا, کہیں سے حسن نے پکڑا, کہیں سے حسین نے پکڑا, اپنے بابا کو لے کے چلے اپنے گھر کی طرف. سنو گے نا, جب بابا کو گھر کی طرف لے کے چلے تو کیا کہنا. ایک مرتبہ حسن مجتبی نے جو دیکھا, بابا کے سامنے رونا شروع کر دیا. جب علی نے دیکھا حسن رو رہے ہیں, کہا بیٹا صبر کرو, عباس بیٹا صبر کرو, ہاں حسین بیٹا صبر کرو. سارے رستے پہ اپنے بیٹوں کو صبر کی تلقین کرنے والا علی جب زینب کے دروازہ پہ آئے تو ایک مرتبہ ایک جملہ کہا عباس بیٹا مجھے چادر سے نیچے اٹھا دو, عباس بیٹا مجھے چادر سے اتار دو, مجھے سہارا دو, اس حالت میں گھر میں نہ لے جانا. علی کی بیٹی زینب نے دیکھ لیا تو جان نکل جائے گی, اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ لیا تو جان نکل جائے گی. علی گھر میں آئے, علی گھر میں آئے, ایک طرف حسن ہے, ایک طرف حسین ہے. علی گھر میں داخل ہوئے, کیا دیکھا, زینب کبریٰ سامنے کھڑی ہے. اب علی نے ایک نگاہ جو زینب کی طرف کی, علی نے رونا شروع کر دیا. ارے ابھی تو اپنے بچوں کو صبر کی تلقین کر رہے تھے, اب رو کیوں رہے ہو علی, رو کیوں رہے ہو. حسن نے پوچھ لیا ہوگا, بابا ابھی تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ صبر کرو, حسین صبر کرو, عباس صبر کرو, اب خود کیوں رو رہے ہو. عجب نہیں علی نے کہہ دیا ہو, میں دیکھ رہا ہوں شام غریبہ کا وہ دربار, میں دیکھ رہا ہوں
القوم الظالمين والسيئات الذين ظلموا ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد